السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکذالک انزلناہ حکما عربیا۔ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری شان ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، وہ بھی درخواست بنا کے نازل نہیں کیا، فرمان بنا کے نازل کیا، آرڈر بنا کے نازل کیا، حکم بنا کے نازل کیا کہ تمہارے درمیان فیصلہ کن حقیقت جس پر تمہارے معاملات حل ہوں، تمہاری عبادات حل ہوں، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک کے تمام مسائل حل ہوں، وہ صرف اور صرف قرآن ہے، وہ حکم بن کے اترا ہے۔ اس پہ میں نے گزشتہ جمعے بھی بات کر لی تھی۔ ہم سورہ رات کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، سورہ رات کے آخری 4 رکوع پہ جب میں نے بات شروع کی تھی، میرے علم میں ہی نہیں تھا کہ آخری 4 رکوع ایک ایک رکوع پہ ایک ایک جمعہ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ میرا یہی خیال تھا شاید 2 جمعے ہوں گے، یا شاید شروع میں میری نیت ہی تھی کہ ایک جمعہ اس پہ پڑھا دوں باقی چھوڑ دوں، لیکن ہر رکوع پہ ایک جمعہ ہوتا چلا گیا۔ آج یہ آخری رکوع ہے، تو سورہ رات کے آخری 4 رکوع میں سے آخری رکوع، اس لیے سورہ رات پر یہ آج کا آخری جمعہ انشاءاللہ۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیت ہے، اور گزشتہ جمعہ میں اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن ایک بات کی میں نے زیادہ وضاحت نہیں کی تھی، وقت نہیں تھا اور شاید اس طرف دھیان بھی نہیں تھا، لیکن بات میں نے کر دی تھی کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، کسی اور زبان کا اسلوب پہنانے کی کوشش نہ کریں قرآن کو۔ اس وقت جو گمراہی بڑھ رہی ہے، گمراہی کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اپنے محاورے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام محاورتی گفتگو تو ٹھیک ہے، جہاں عربی کی محاوراتی گفتگو اردو اور دیگر زبانوں کے ساتھ ملتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی بائبل نہیں ہے جسے ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے اور ہر زبان والا اسی کو اپنی زبان میں پڑھتا ہے، جو مفہوم مرضی نکالے۔ اس کی حد بندی کر دی گئی عربیت کے اندر، جتنا بڑا مرضی مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے وہ عربیت سے میل نہیں کھاتا، اس مفہوم کو گٹر میں ڈال دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو، ہماری شان یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کے اتارا، وہ بھی عربی میں۔ اس کی وضاحت میں اسی آیت سے کر دیتا ہوں، آگے بھی ایک آیت میں وضاحت آئے گی کہ عربی زبان کتنی اس کے اندر گہرائی ہے اور گہرائی ہے اور کتنی وسعت ہے۔ خدا نے ویسے قرآن کو اس عربی زبان میں نازل نہیں کیا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ دنیا کا کوئی قانون قرآن کے مقابلے میں اپنی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جی دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے لیکن اس کے قانون اٹل ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف قرآن کریم جس کے قانون اٹل ہے، جس کے الفاظ میں اتنی لچک ہے کہ تا قیامت جو مسائل پیش آتے رہیں گے، اور اس کے الفاظ میں اتنی وسعت ہے تا قیامت جو مسائل پیش آتے رہیں گے، قرآن کریم سے رہنمائی لی جاتی رہے گی، اور ہم وقت یہی محسوس ہوگا کہ اسی حادثے کے لیے، اسی واقعے کے لیے، اسی صورتحال کے لیے قرآن کی یہ آیت ابھی 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 اتری ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ تو بارہا کا میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں نے ایک ہی چند آیات میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی، بیان کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔
کئی دفعہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، اچانک قرآن کی آیات سامنے آتی ہیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کی کس طرح رہنمائی موجود ہے۔ تو قرآن کریم کو عربی اسلوب میں رکھنا ہے، بس اس کو کسی اور زبان کے معنی پہنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اسی میں چھوٹی سی مثال میں اسی پہ دے دیتا ہوں۔ یہ میں نے لفظ پڑھا وَكَذَلِكَ، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہماری شان یہ۔ عام طور پر یہ ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کذالک میں کاف، جن کو گرامر کی شدھ بودھ ہے انہیں بتاتا ہوں، اور جنہیں سمجھ نہ لگے تو کوئی ضرورت نہیں۔ کذالک میں کاف 3 معنی دیتا ہے یہاں، یک کے بعد دیگرے، ایک بھی لے سکتے ہیں، دوسرا بھی لے سکتے ہیں، تیسرا بھی لے سکتے ہیں۔ اردو میں ذرا دکھائیں یہ۔ کذالک کاف بیان کمال کے لیے، اللہ کہتا ہے شان ہماری یہ، ہماری شان دیکھو، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں فرمان بنا کے نازل کیا۔ کذالک تعلیل کے لیے بھی، ریزن بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے قل انما امرت، میرے نبی آپ اعلان کر دیں مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے منع کر دیا گیا کہ میں کسی کو اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اعمال میں، حقوق میں، اقتدار میں شریک ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو، میں اسی اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، والیہ مآب، اسی اللہ کی طرف مجھ کو جانا ہے۔ اب ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، میرے نبی اسی وجہ سے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں فرمان بنا کے نازل کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، جو خود کر رہے ہیں اس کی طرف بلانا ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مطلب کاف تشبیہ کا، میرا نبی جیسے ہم نے آپ کو نبی بنایا بالکل ایسے ہی ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ ایسا نہیں ہوا جاپانی قوم میں عربی نبی آ جائے، سمجھائی، عربی قوم میں عجمی نبی آ جائے، عجمی قوم میں عربی نبی آ جائے، ایسا نہیں ہوا۔ جو نبی جہاں اترا ہے اسی کی زبان میں وہی بھیجی گئی ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو نبی بنایا بالکل اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا عربی زبان میں فرمان بنا کے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ تینوں مفہوم آپ اردو کے کس قالب میں ڈھالیں گے؟ نہیں ڈھل سکتے۔ یہ صرف تھوڑا سا اشارہ کیا میں نے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، میرے نبی آپ کے سامنے ساری حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ ہم نے لاجیکل آرگومنٹس بھی دے دیے ہیں، ہم نے ہسٹوریکل بھی دے دیے ہیں، ہم نے اسلامیکل بھی دے دیے ہیں، عقلی، نقلی، سمعی، وحی، ساری دلیلیں دے دی ہیں۔ اب اگر آپ نے ان کفار کی خواہشات کی، اگر آپ نے بالفرض آپ نے بھی پیروی کی تو آپ کو بھی اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے مقابلے میں آپ کا بھی کوئی حمایتی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو یہ کام کرنا نہیں، اللہ کے نبی کو کہہ کر حکم کی شدت بتائی جا رہی ہے، سمجھ آئی، کہ اللہ کو اپنے دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں، اللہ کو اپنے بھیجے ہوئے دستور اور آئین کے مقابلے میں کوئی دستور اور آئین قبول نہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ جس ملک میں ٹرانسجینڈر پہ قوانین بن رہے ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے، ابھی یہ بل موجود ہے جو چیلنج ہوا ہے، انشاءاللہ میں اللہ نے موقع دیا تو اس پہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے ٹرانسجینڈر کے اوپر۔ ابھی اس پہ بات نہیں کرتے ہیں، پھر وقت لگ جائے گا، میں آگے چلتا ہوں۔ اب آخری رکوع شروع ہو رہا ہے جس پہ انشاءاللہ ہم نے بات مکمل کرنی ہے اللہ نہ چاہا۔ آخری رکوع سورہ رعد کا خاتمہ ہے، خاتمے میں بات کو سمیٹا بھی گیا اور آئندہ آنے والی صورتوں میں جو حقائق بیان ہوئے ان کی طرف اجمالی طور پر اشارہ بھی کر دیا گیا۔ وہ حقیقتیں اجمالی طور پر بیان کر دی گئی، ان کی تفصیلات اگلی صورتوں میں آ رہی ہیں۔ اور اس آخری صورت میں آخری رکوع میں اللہ کا عجیب انداز ہے۔
اللہ تعالیٰ کبھی کبھار قرآن میں یہ کرتے ہیں، مشرکین کے اعتراضات کو لیتے ہیں، سوالات کو لیتے ہیں، شبہات کو لیتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں۔ کبھی سوال ذکر کر کے جواب ذکر کرتے ہیں، کبھی سوال ذکر کیے بغیر حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک ایک جملہ ان کے کئی سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہاں بعض مفسرین نے کہا 4 جوابات ہیں، میں نے ذرا غور کیا تھوڑی دیر کے لیے تو 6 جوابات میرے سامنے نکلتے ہیں۔ اب مزید اگر ہم غور کریں گے تو کتنے جوابات نکلیں گے کہ ایک ایک جملہ کئی سوالات کے جوابات رکھتا۔ تو سنیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سوالات کے جوابات دی، سوالات ذکر نہیں کیے، ہاں جہاں سورت ختم ہوتی وہاں ان کا ایک سوال بھی ذکر کے جواب دے دیا۔ کبھی اللہ یہ بھی کرتا، اللہ سوال اور اعتراضات کے جوابات بھی دیتے ہیں، سوال ذکر کر کے یا بغیر سوال ذکر کر کے۔ 1 اللہ مذمت بھی کرتے ہیں، 2 اللہ تنقید بھی کرتے ہیں، 3 اللہ تعمیر بھی کرتے ہیں، 4 یہ نہیں ہماری تبلیغ کا اصول ہے ہم مذمت نہیں کرتے، یہ اصول تم گٹر میں ڈالو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ معرکہ حق و باطل سے بچنے کے بہانے ہیں اور اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم کسی کی مذمت نہیں کرتے، خدا کی قسم انبیاء کا یہ اصول ہوتا، ایک نبی بھی شہید نہ ہوتا، ایک نبی کو بھی پتھر نہ پڑتا، ایک نبی بھی زخمی نہ ہوتا۔ صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اولاد کو یتیم کروا دیا، بچوں کو ذبح کروا دیا، اور ہم کہتے ہیں ہماری تبلیغ کا اصول ہے ہم مذمت نہیں کرتے۔ لعنت تمہارے اس اصول کے اوپر، قرآن سارا مذمت سے بھرا پڑا ہے، نظر نہیں آتا؟ قرآن وقت کے قارونوں کو، فرعونوں کو، اقتدار والوں کو پکڑتا ہے، بڑے بڑے احبار اور رہبان، پیروں کو، مرشدوں کو جو غلط راستے پہ چلے گئے پکڑتا ہے، پکڑ کے انہیں رگیدتا ہے اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہے، ان کی خناسیت اپنے بندوں اللہ کے بندوں کے سامنے لاتا ہے کہ ان سے بچو۔ ہاں جو اچھی ان کی تعریف بھی کرتا ہے، تنقید بھی کرتا ہے، تعمیر بھی کرتا ہے، مذمت بھی کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے، پیار بھی دیتا ہے۔ ہمارا اصول ہے ہم مذمت نہیں کرتے، یہ اصول اپنی پینٹ کی جیب میں رکھو، لیکن عوام کے عقیدے سے، عوام کی مزاج اور اس کے ٹیسٹ سے، ٹیمپرامنٹ سے نہ کھیلو۔ ایک بندہ ہے، لبرل ہے، دنیا دار ہے، وہ کوئی بھی بات کرے اس کی بات دین نہیں سمجھی جاتی۔ ایک مولانا صاحب عمامہ پگڑی پان کے 50 سال کا پس منظر سامنے رکھ کے آ کے بڑھاپے میں آ کے کہہ دے ہمارا اصول ہے ہم مذمت نہیں کرتے، تو نیک دین سننے والے وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے قرآن کے مزاج کو سمجھیں۔ میں بار بار اس منبر سے آپ سے اسی لیے کہتا ہوں قرآن پڑھیں، بڑوں بڑوں کی ٹھگیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی، بڑے بڑوں کی کمزوریاں آپ کے سامنے آ جائیں گی، پھر دیکھیں قرآن کے یہ عقائد کس کے پاس ہیں، ان کے پاس چلے جائیں رہنمائی کے لیے۔ قرآن کے قریب ہم نے کسی کو آنے نہیں دینا، خود بیان بھی نہیں کرنا، آنے بھی نہیں دینا، بیان بھی نہیں کرنا، کرامتیں سنانی، خواب سنانی، کہانیاں سنانی ہیں، من گڑت باتیں سنانی ہیں، سمجھے؟ ٹیسٹ ہی بدل دیتے ہیں ہم لوگوں کا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اندھے لوگوں پر اعتماد رکھتے ہیں، اندھے بن کے، اور جب قرآن بیان ہو رہا ہوتا کہتے ہیں جی شدت اختیار کرتے ہیں۔ سنیے اب قرآن کریم کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان رسولوں کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، ان کی بیویاں تھیں، ان کو ہم نے بچے عطا کیے تھے۔ یہ خواہشات نفسانی ہم نے نبیوں کے ساتھ رکھی تھیں۔ خواہشات نفسانی جائز دائرے میں بالکل ٹھیک ہے، یہ تو طبیعت ہے۔ میرے سمیت یہاں کون ہے جو دنیا اچھی نہیں چاہتا؟ مجھے یہ بتائیں۔ ہر بندہ اپنی دنیا اچھی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے۔ یہ دنیا نہیں تو کیا ہے؟
اور یہ قابل تعریف ہے، قابل تنقید نہیں ہے۔ ایک الگ بات ہے آپ نے مولوی صاحب کا معیار یہ بنایا کہ ایک بٹن اوپر لگائے، ایک بٹن نیچے لگائے، اور کف اس کے اتنے لمبے لمبے ہوں اور بازو ہو یہاں پہنچے، وہ کہتے ہیں کیا جی حضرت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اس کا دماغ ہی خراب ہوتا ہے جو ایسے کرتا۔ اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو آپ ایسا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ یہ آپ نے سارے اعزازات تمغے مولوی کو دیے ہوئے ہیں؟ جو ننگا بیٹھے وہ تو بالکل ہی پہنچا ہوتا ہے۔ بابا نانگا سرکار، کیا بات ہے یار۔ بابا غائب شاہ، بندہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ اب گھوڑے شاہ، یہ شاہ کی توہین نہیں ہے؟ گھوڑے کے ساتھ لفظ کیا لگا ہوا ہے؟ شاہ، گھوڑے شاہ۔ یہاں کسی کو توہین نظر نہیں آتی۔ منبر میں نالین کی تصویر بنا دیتے ہیں، یہ توہین نہیں ہے؟ جوتے کی تصویر بنا کے اوپر نیچے اللہ رسول کا نام لکھ دیتے ہیں، یہ توہین نہیں ہے؟ کیا ہم نے عجیب مزاج پایا ہے؟ جوتے منبر پر لانے کے لیے ہوتے تو سب سے پہلے یہ کام کون کرتے؟ صحابہ کرتے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے، پڑھاتے ہوئے آپ نے جوتے اتار دیے۔ صاف جوتے ہوں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آج کے چونکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا تو ہم سارے جوتے باہر اتار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے آپ کو دیکھا تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد کہا بھائی تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے اتار دیے، آپ کی پیروی میں ہم نے بھی اتار دیے۔ کہا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جوتوں میں گندگی لگی ہوئی اس لیے میں نے اتار دیے۔ اللہ کے نبی کے جوتے ہیں لیکن وہ محراب میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ جوتے جہاں رکھے جاتے ہیں وہاں ہیں۔ ہاں تمام جوتوں میں جوتا افضل کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کی جوتوں کی توہین بھی ناقابل برداشت ہے، لیکن یہ تعظیم کا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ محراب میں لا کے جوتے کا نقشہ بنا دیں، اوپر نیچے اللہ کے رسول کا نام لکھ دیں۔ یہاں دیکھیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے نبیوں کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، بشری تقاضے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور کھانے پینے کے لیے ان کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی تھی، ان کو بھی معاش کی ضرورت تھی کہ کھانے پینے کے لیے جو ذرائع وسائل ہوتے ان کی ان کو ضرورت تھی، اس کے لیے وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے، قرضہ بھی لیتے تھے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے نہیں لیے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ کوئی اسلام سے انکار کی وجہ نہیں ہے کہ یہ نبی دیکھو بیوی بچوں والا ہے، بشری تقاضے رکھتا ہے، کوئی ایسا نبی ہو جس کے ساتھ یہ چیزیں نہ لگی ہوں۔ ایک مارکیٹ میں میرا کافی آنا جانا رہتا تھا، تو غالباً ایک صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا میرا وہ مارکیٹ میں آنا۔ میں کہا کبھی یہ مجھ سے بات کرے تو میں ان کو اچھی طرح سمجھا دوں، انہوں نے بات نہیں کی، میں نے بات نہیں کی۔ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب 2 گز کے وہ قبر نما کمرے کے اندر فٹ رہے۔ اسی مسجد کا ہمارا کمرہ دیکھنے جو ٹھیکیدار نے بنایا، کوئی اس کو جنت سٹور نہیں بنائے گا جو امام اور اس کے لیے، وہ تو شکر ہے میں صرف جمعے کے لیے آتا ہوں۔ پھر سونے پہ سہاگا ہی ہمارے خادم مؤذن صاحب اس کو ماشاءاللہ صاف بھی بڑا رکھتے ہیں۔ وہ جنت سٹور بھی نہیں ہے، کونے کھدرے میں ایک دیا ہوا، دیکھیں ابھی بھی۔ ہم نے بس یہی مزاج بنا ہے، 2 فٹ کے کمرے میں فٹ رہے قبر نما میں۔ میں تو کہتا ہوں علماء کے پاس دنیا بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح ان کے پاس دین ہے، تاکہ ٹکا کے دین بیان کریں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بیوی بچوں والا بنایا۔ یہ بیوی بچوں والا ہونا نبوت کے منافی کہاں سے ہو گیا بھائی؟ یہ دین سے انکار کی وجہ کیسے بن گئی کہ نبی بیوی بچوں والا ہے؟ نبی کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں، نبی کو پیاس لگتی ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، نبی کماتا ہے، نبی ملازمت کرتا ہے، نبی دیاری لگاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ یہ نبوت کی منافی تو نہیں ہے،
یہ عین نبوت کے مطابق ہے کہ نبی تمہاری طرح کام کرتے ہوئے 7 آسمانوں کو کراس کر جاتا ہے. نبی سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. جو نبی کی نبوی زندگی کو نہیں مانتا وہ انسانیت کی تکمیل کا دشمن ہوا کرتا ہے. اگر آپ انسانوں میں سے انبیاء کو نکال دیں، انبیاء کے حواریین کو نکال دیں، انبیاء پر ایمان لانے والے صحابہ کو نکال دیں، صحابہ کو دیکھنے والے طبقے کو نکال دیں، انسانیت پیچھے رہ کہاں جاتی ہے؟ یہ انسان کے ماتھے کا جھومر ہے طبقہ انبیاء، طبقہ حواریین اور طبقہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. اور ان سب کے ساتھ یہ خواہشیں لگی ہوئی تھیں، یہ بشری تقاضے لگے ہوئے تھے، یہ دکھ درد لگے ہوئے تھے، یہ خوشیاں غمیاں لگی ہوئی تھیں، یہ دنیا کی ضرورتیں لگی ہوئی تھیں. انہیں بھی قباحتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس کے باوجود وہ محنت کرتے کرتے، تمام بیریئرز کو سائڈ پہ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے. آنے والی پوری کائنات کے لیے وہ آئیڈیل بن کے سامنے آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اس لیے تمہارے انکار کی کوئی وجہ نہیں، یہ نہیں بنتی کہ نبی بیوی بچوں والا ہے. کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ یہ خواہشات نہ ہو. ہر نبی بیوی بچوں والا تھا کم و بیش. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں بھی ایک سوال کا جواب ہے. اچھا نبی ہے تو پھر جو ہم کہتے ہیں وہ معجزہ دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ جو ہم کہتے ہیں وہ معجزہ دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ تاکہ ذرا ہمیں یقین ہے ہمارے فرمائشی معجزہ دکھا دے. مختلف جوابات آپ پورے قرآن کریم میں سنتے ہیں، اور جو یہاں میرے یہاں کے جمعے کے مستقل ساتھی ان کو پتہ ہے قرآن جو جوابات نقل کرتا ہے وہ میں دیتا رہتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن یہاں بڑا عجیب جواب قرآن نے دیا، بڑی اصولی بات کی ہے. کہ تم نے کب سے یہ سمجھ لیا رسول ہوتا ہی معجزے لانے کے لیے؟ رسول کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے. رسول کا کام سو سیدھا راستہ دکھانا ہے. مانو گے تو ٹھیک، ورنہ تیار ہو جاؤ. وما کان لرسول، کوئی ایسا رسول نہیں جس کے پاس یہ طاقت ہو معجزے دکھانے کی. ان یأتی بآیہ، کوئی رسول ایسا نہیں جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ معجزے دکھائے. رسول کا یہ کام ہی نہیں ہے. الا باذن اللہ، البتہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے کسی رسول کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے. لیکن ایمان کے لیے کوئی معجزہ ضروری نہیں ہے. رسول کا کام معجزہ دکھانا نہیں ہے. رسول کا اصل کام امت کی رہنمائی کرنا ہے، عہد الس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، یاد دہانی کروانی ہے کہ میرے امتیوں، اللہ کے بندو، تمہاری روحوں نے اوپر اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، میں تو اترا ہوں اس یاد دہانی کے لیے، دستک دینے کے لیے. بس اس کے لیے معجزہ ضروری نہیں ہے. یہ اللہ کی مزید رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ جب چاہے دکھا دیتے ہیں، ورنہ رسول کا کام معجزہ دکھانا نہیں ہے. رسول کا کام رہنمائی کرنا ہے. جو رسول کا کام ہے وہ ان سے لو. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بات سے بات نکلتی لیکن موقع نہیں، میں اپنے دائرے میں رہتا ہوں چاہے آج رکوع میں ختم ہی کر لوں. تو یہ بڑی کتنی اصولی بات کی. رسول کا اصل کام معجزے دکھانا نہیں ہے. معجزہ اللہ تعالیٰ چاہے دکھا دیتا ہے، چاہے نہیں دکھا دیتا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام بن گئی، ہمارے نبی کی لاٹھی کبھی سام بنی ہے؟ ید بیضا، ہمارے نبی کا کبھی ہاتھ اس طرح ید بیضا ہوا نہیں. اللہ کی مرضی. لیکن اللہ نے سب سے بڑا معجزہ اپنے نبی کو دیا قرآن کریم کی صورت میں. یہ کسی اور نبی پر نازل ہوا نہیں. موسیٰ ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے لیکن آگ نے انہیں چھوا، زندگی کے بہترین دن ان کے آگ والے ہی تھے. لیکن یہ کسی اور نبی کے لیے یہ معجزہ ظاہر ہوا نہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے، بڑے آسانی سے آ کر اس نے، مچھلی نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا امانت واپس کر کے واپس چلی گئی. یہ معجزہ کسی اور پہ ظاہر ہوا نہیں. اللہ کی مرضی، جس پہ جو چاہے، جب چاہے، جون سا چاہے، جس مقدار میں چاہے، جس معیار پہ چاہے، معجزہ ظاہر کر دیتا. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟
اللہ یہاں جواب بھی دے رہے ہیں ان کے سوال کو نقل نہ کر کے، ساتھ اپنی بے نیازی بھی دکھا رہے ہیں. اللہ بے نیازی بھی دکھا رہے ہیں، اللہ جواب بھی دے رہے ہیں، بے نیازی بھی دکھا رہے ہیں. مان لو تو ٹھیک ہے، نہ مانو تو تمہاری خیر نہیں ہے. میرا دین، میرا نبی تمہارا محتاج نہیں ہے. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ. اب تیسرا، چوتھا، پانچواں اعتراض ایک ہی لفظ میں. اب تین سوالات کے جوابات آ رہے ہیں. اچھا یہ نبی ہیں تو پھر اس پر نئی کتاب کیوں اتری؟ تورات کافی تھی، انجیل کافی تھی، زبور کافی تھی. اس نے آتے ہی سب کو منسوخ کر ڈالا. اور پھر جو قرآن اس پر اترتا ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ نئی کتاب ہے، اس میں بھی یہ کمی بیشی کرتا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے یہ آرڈر منسوخ ہے، کبھی کہتا ہے یہ آرڈر منسوخ ہے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ نئی کتاب کی ضرورت ہی کیا تھی، پہلی کتابیں کافی ہیں. ایک کتاب آ بھی گئی تو اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. دو، اور تیسرا ہم نہیں مانتے نا عذاب آ جائے. تینوں کا جواب ایک ہی لفظ میں دیا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں جو ایک ہی لفظ میں تینوں کا جواب دے دے. یہ عربی زبان کی وسعت ہے. یہ میں اسی کی طرف جا رہا تھا کہ آپ کو یہ مثال بھی دے دوں. لکل اجل کتاب، اس کے اندر تینوں کے جوابات ہیں. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے. انسانیت کا ابتدائی دور بھی گزر گیا، درمیانی دور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام گزر گیا، اور نبی علیہ السلام کے آنے سے اب یہ کائنات اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے. آخری دور کے لیے آخری کتاب آ چکی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابتدائی دور کے لیے ابتدائی کتابیں، درمیانی دور کے لیے درمیانی کتابیں. نبی بھی آخری، نبی پر ایمان لانے والی امت بھی آخری، نبی پر اترنے والی کتاب بھی آخری، اور کتاب پہ اترنے والے احکام بھی آخری. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے نیا حکم ہے. اللہ جس دور کے لیے جس حکم کو مناسب سمجھتے ہیں وہ حکم اتار دیتے ہیں. جب اس حکم کی میعاد ختم ہو جاتی ہے وہ آرڈر ایکسپائر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو دوا دینے کا مطلب یہ فار ایور. دوا دینے کے بعد دیکھتا ہے ابھی اس دوائی کا ایکسپائر ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی مدت ختم ہو گئی، اب اگلی دوائی شروع کروا دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے بڑا کوئی طبیب ہے؟ اللہ ایک آرڈر دیتا ہے کہ بس یہ آرڈر یہاں تک کے لیے تھا، بس اب اس کے بعد نیا آرڈر. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے. یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا حکم لے کے آئیں گے. جزیہ ہوگا اس وقت تک، بس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جزیہ نہیں ہوگا. اب یہ ایک لفظ پہ تو معنی کے سمندر میں کیا بات کروں. لا الہ الا اللہ، دو سوالات کے جوابات آگے. پھر لکل اجل کتاب، اسی میں تیسرے سوال کا جواب بھی ہے. اچھا تم یہ کہتے ہو کہ مانتے نہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، آئے گا ضرور، اپنے وقت پہ آئے گا. تمہارے مطالبے پر نہیں مانو گے تو وہ چھوڑے گا نہیں عذاب تمہیں، وہ لکھا پڑا ہے. اب اس ایک آیت کے اندر تین اعتراضات کے جوابات ہیں. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے کتاب، اور ہر ایک کتاب ایک خاص دور کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آخری کتاب تا قیامت ہے. اب زیادہ موقع نہیں اس پہ بات کرنے کا، آگے چلتا ہوں. 5 اعتراضات کے جوابات یہاں مکمل ہو گئے. اب چھٹا اعتراض، اچھا ہم مان لیں تو آپ لوگ تو کہتے ہو تقدیر لکھی پڑی ہے، تقدیر میں لکھا ہے ہم نے ایمان ہی نہیں لانا، تو پھر ماننے کا فائدہ کیا؟ ہم تو مان ہی نہیں سکتے. ایک تقدیر میں لکھا ہے ہم پہ عذاب ہونا ہے، تو عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے، پھر تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر ہم مانے نہ مانے عذاب تو ہونا ہے. یہ چھٹے سوال کا جواب اللہ دے رہے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. او بھائی اللہ تقدیر کا پابند نہیں ہے، تقدیر اللہ کی پابند ہے. اللہ تقدیر کا پابند نہیں ہے. بندہ دستور بناتا ہے، دستور کا پابند ہوتا ہے. بندہ آئین بناتا ہے، حلف لے کے آئین کا پابند ہوتا ہے.
خود آئین لکھ کے اس کی غلامی کرتا ہے. اللہ آئین بناتا ہے, آئین اللہ کا پابند ہوتا ہے, اللہ آئین کے پابند نہیں ہوتے. اللہ نے بنائی ہے تقدیر, اللہ جب چاہے اس تقدیر میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے. یہ تقدیر پہ میں مکمل سیریز کئی جماعت کی پڑھا چکا ہوں, جن کو ضرورت ہے وہ ویڈیوز یوٹیوب میں پڑی ہوئی ہیں. ایک حدیث میں تقدیر پہ پھر آگے چلتا ہوں, وقت نہیں. اللہ کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, محض کوالٹی میں نہیں کوانٹٹی میں بھی, 80 ہے تو 90 ہو, 90 ہو تو 100 ہو, 100 ہو تو 110 ہو, پھر برکت ہو کوالٹی میں بھی, رزق بڑھے, صرف برکت نہیں رزق اپنی کوانٹٹی میں بھی بڑھے. جو یہ شخص چاہتا ہے رزق بڑھے کوانٹٹی میں کوالٹی میں, عمر بڑھے کوالٹی میں کوانٹٹی میں, تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے, ایک تقدیر کی بڑی کتاب ہے, بڑا دفتر ایک چھوٹا دفتر ہے. بڑا دفتر اللہ کے علم کا نام ہے, چھوٹے دفتر میں اللہ نے لکھ ڈالا ہے اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو رزق میں اضافہ ہوگا, عمر میں اضافہ ہوگا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اب اللہ کو بڑے دفتر میں یہ بھی پتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اضافہ ہوگا, نہیں کرنا اضافہ نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے جمع دیتا ہے, برقرار رکھتا ہے. اللہ چاہے تو حکم بدل دے, اللہ چاہے تو حکم کی اسباب بدل دے, اللہ چاہے تو اسباب کی تاثیر بدل دے. یہی وجہ ہے بندہ کنکر سے مرتا ہے, گولی سے نہیں مرتا. ایک گولی سے مر جاتا ہے, گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی بندہ نہیں مرتا. ایک بندہ ایک منزل سے گر کے مرتا ہے, 10 منزل سے گر کے خراش تک نہیں آتی ہے اس پہ. زلزلے میں سب تباہی ہو جاتی ہے, نیچے بندے دیکھو تو 2 ماہ کا بچہ بلبلا رہا ہوتا ہے نیچے. اللہ چاہے حکم بدل دے, اللہ چاہے حکم کی اسباب بدل دے, اللہ چاہے اسباب کی تاثیر بدل دے, تاثیر میں کمی بیشی کر دے. کنکر سے بندہ مرتا ہے, گولی سے, ایک گولی سے مرتا ہے, گولیوں کی بوچھاڑ میں سینے میں گولیاں لگی ہوتی ہیں 5-5 6-6 7-7, پھر بھی زندہ رہتا ہے. ایک گولی میدے میں جا کے لگتی ہے, وہیں بندہ ٹھوس ہو جاتا ہے. تاثیر میں کمی بیشی کی کس کا کام ہے؟ دنیا اسباب سے ہے, اسباب میں تاثیر ہوتی ہے, تاثیر میں مؤثر ہوتا ہے, مؤثر صرف اللہ ہے. اللہ چاہے تاثیر بدل دے, اللہ چاہے تاثیر کی جو اسباب ہے اسباب کو بدل دے, اللہ چاہے حکم کو ہی بدل کے رکھ دے. قضا اور قدر کے تمام دفاتر اس کے قبضے قدرت میں ہیں. قوموں کا عروج و زوال, اقبال و ادبار, سعادت اور شقاوت, بدبختی اور نیک بختی, یہ تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے, جسے چاہے جمع دیتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی آیت کو دیکھ کر, اچھا بعض طبقے ہوتے ہیں عجیب عجیب, اپنا عقیدہ بناتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے خدا سے بدا واقع ہوتا ہے. ہم اس کو اختصار سے ساتھ کہتے ہیں یار خدا بدا نہیں ہے. بدا کیا مطلب؟ کہتے ہیں خدا کے ارادے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. خدا ایک چیز کا ارادہ کرتا, اچانک اسے پتا چلتا ہے یار میرا ارادہ غلط تھا. اچھا بارش برسانی تھی, اوہو یار یہ ارادہ, یہاں بارش نہیں برسنی چاہیے. خدا کے علم میں غلطی ہو جاتی ہے, بدا فی العلم. خدا کے ارادے میں غلطی ہو جاتی ہے, بدا فی الارادہ. خدا کے آرڈر بھی غلطی ہو جاتی ہے, اللہ ایک آرڈر دینے کے وقت اوہو یہ غلطی ہوگی, مجھے یہ آرڈر نہیں دینا چاہیے تھا, اللہ آرڈر تبدیل کر دیتے ہیں. بدا فی الحکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقیدے بدا کفر ہے, اور جو اپنے آپ کو مسلمان رکھ کے عقیدے بدا پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ تو مرتد اور زندیق ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا پروردگار نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. کہتے خدا سے غلطی ہوئی. خدا نے اس قرآن کے اندر ابو بکر کی بھی تعریف کی, عمر کی بھی کی, عثمان کی بھی کی, مہاجرین اور انصار صحابہ کی بھی کی. بعد میں جا کے پتا چلا اوہو یہ کام اچھا نہیں ہو, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور غلطی اللہ کو کیوں لگی؟ کیونکہ حضور ساری عمر اسی غلطی میں رہے. حضور کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلطی میں مبتلا رہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی تعجب کی بات، کتنی تعجب کی بات، کتنی تعجب کی بات ہے. اس لیے قرآن اترا، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو گمراہی سے بچائے. آج جتنے دعوت کے ذرائع عام ہو چکے ہیں اتنے ہی گمراہی کے ذرائع بھی عام ہو چکے ہیں. پہلے گمراہی کی طرف تھوڑا بہت بھی جا کے چلنا پڑتا تھا، کوئی ایک آدھ دوست مل گیا گمراہ کر دیا، ری ٹریک کر دی. اب تو گمراہی جیب میں لیے پھرتے ہیں میں اور آپ، ہدایت بھی جیب میں لیے پھرتے ہیں میں اور آپ. موقع نہیں، اب تو لگتا ہے اگلا جمعہ بھی انہی آیات کے اوپر ہوگا میرا، کیونکہ ختم نہیں ہو رہی ہیں آیات. تو عقیدے بدا کفر ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کے لیے عقیدہ رکھے پھر تو وہ زندیق اور مرتد ہے، کیونکہ اللہ سے غلطی بدا کہتے ہیں ظاہر لہو ما لم یکن ظاہرا. اللہ کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی جو اسے پہلے ظاہر ہی نہیں تھی. ارادہ کیا، بعد میں پتا چلا ارادہ غلط. علم تھا، بعد میں پتا چلا میرے علم میں تو غلطی تھی. آرڈر دیا، بعد میں پتا چلا یہ آرڈر غلط ہو گیا. پھر وہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت سے اپنے عقیدے کو ملاتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اللہ جعلا مٹا دیتا ہے، تقدیر میں مٹاتا بھی ہے، ترمیم و تبدیل کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی بیشی. بدا کو ایبروگیشن کے ساتھ ملانا. ایبروگیشن کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اسلامک جورسپروڈنس میں آپ نے پڑھا ہوگا نسخ کی بحث، وکلاء جانتے ہیں، حضرات اہل قانون جانتے ہیں. ایبروگیشن نسخ، تو بدا کو لا کے نسخ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. دیکھیں جی آرڈر منسوخ نہیں ہوتا، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ کمی بیشی کرتا رہتا ہے اپنے آرڈر میں. تو اس بدا کو لا کر اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے. نسخ کا مفہوم صرف اور صرف اتنا ہے، یہ آرڈر اس مدت کے لیے. کیا ریاستوں میں ایسا نہیں ہوتا؟ ایک آرڈر ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، وہ مدت ختم ہو جائے آرڈر ایکسپائر ہو جاتا ہے. نسخ کا، ایبروگیشن کا اسلام کے اندر تصور صرف اتنا ہے کہ یہ آرڈر، اس آرڈر کی میعاد اتنی ہے، یہ میعاد مکمل ہو جائے گی، آرڈر ایکسپائر ہو جائے گا. بس یہ ہے نسخ کی ریالٹی، ایبروگیشن کی ریالٹی. اور بدا کے مفہوم کے اندر ہی خدا کی غلطی شامل ہے. نسخ میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور بدا کے مفہوم میں اس کی ریالٹی کے، اس کے کن اور اس کی حقیقت کے اندر یہ مفہوم شامل ہے، اللہ سے غلطی ہوتی ہے. ورنہ وہ بدا ہی نہیں ہے لفظ، وہ حقیقت، وہ بدا ہی نہیں، وہ اصطلاح. جبکہ اللہ نہ ارادے میں اس سے بھول چوک ہوتی ہے، نہ علم میں اس سے کوئی بھول چوک ہے، نہ اس کے آرڈر میں کوئی بھول چوک ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. اس لیے حضرات محترم، اسلام کے خلاف جتنے بھی سازشیں ہوئی ہیں، جتنے بھی لوگ سامنے آئے ہیں، ان کے نظریات اور عقیدے کو دیکھیں، چاہے وہ صحابہ کے دشمن ہو، نبوت کے دشمن ہو، ختم نبوت کے دشمن ہو، حدیث کا انکار کریں، کچھ بھی کریں، کسی بھی حوالے سے کوئی فتنہ بن جائے، لیکن ان کے اندر اصل فتنہ خدا کے بارے میں نظریے کے حوالے سے ہوتا. آپ ختم نبوت کے حوالے سے فتنوں کو دیکھ لیں، فتنہ قادیانیت کو دیکھ لیں. مرزا قادیانی خدا کی توہین کرتا ہے، تب وہ ختم نبوت پر اسے ڈاکہ ڈالا ہے. اسی طرح جو صحابہ کے اوپر سب وہ شتم کرتے ہیں، ان کے اصول کو دیکھے دراصل وہ خدا کی توہین کرتے پھرتے ہیں، تب وہ اس طرف آئے ہیں. دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں، ان فتنوں کی اگر آپ جڑ میں پہنچ جائیں، وہاں آپ کو اللہ کی توہین نظر آئے گی. یہ آپ کو بیسک کی بتا رہا ہوں آپ کو. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، میری قدر کرنے کا جو حق تھا کہ میرے بندے میری قدر کرے، میرے بندوں نے میری وہ قدر نہیں کی. ہر کتاب کے اوپر آپ سوال قائم کر سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے بخاری تک کی حدیث کے اندر ایک سے زائد آراء ہوتی ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے کہ مضبوط ہے. اگرچہ اس کے اندر اکثریت مضبوط ہی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مضبوط دیگر احادیث میں، دیگر کتب میں موجود ہیں. لیکن قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کی اجازت کیوں؟ قرآن آغاز لا ریب فیہ سے ہوتا ہے. قرآن کا آغاز لا ریب فیہ ہے کہ جانچ پڑتال نہیں کرنی. اس کا ہر حرف، شد، مد، سب کچھ مفہوم میں بھی اٹل ہے اور اپنے ثبوت میں بھی اٹل ہے. ہاں جہاں مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے، جورسٹ میں، فقہا میں ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ جاتی ہیں، وہاں پھر بڑی فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے.
وہ ایک الگ بات ہے، فقہی مسئلہ، کبھی انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ فقہی آراء تو رحمت ہوا کرتے ہیں، جیسے اختلافی نوٹ بھی رحمت ہوا کرتا ہے کسی دور میں جا کے، جو اختلافی نوٹ نیچے ہوتا ہے اور حالات و زمان ٹائم اینڈ سپیس میں تبدیلی آ جائے تو اختلافی نوٹ ایسے اوپر آ رہا ہوتا ہے چمک دمک کر۔ بس تو یہی دیکھے، فقہا کے اندر اختلاف ہوتا ہے، ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہوتی ہیں، ایک دور میں ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین کام کر رہی ہوتی ہے، وہ دور گزر جاتا ہے تو دوسری ڈیوائیڈڈ اوپینین سامنے آ کے کارگر ہو رہی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انشاءاللہ اسی آدھے رکوع پہ آئندہ جمعہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔